اس حسن مطلق نے دنیا کے نظاروں کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ انسان اس دلکش اور جاذب نظر ماحول میں بار بار گم ہو جاتا ہے۔ کبھی زمین کی دل فریب رعنائیاں اس کے دامن دل کو کھینچتی ہیں تو کبھی افلاک کی دلکش وسعتیں، کبھی ہواؤں کی جادواں و جاں فضا کیفیتیں اس کے لیے راحت جاں بنتی ہیں تو کبھی فضاؤں میں گونجنے والے نغمات حسن۔ یہ کائنات آب و گل، حسن و عشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے، جس میں حسن کبھی گل و لالہ کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے عیاں ہوتا ہے اور کبھی ان کی دل فریب مہک سے۔ نغمات حسن کبھی آبشاروں میں سنائی دیتے ہیں اور کبھی دریاؤں اور نہروں کے سکوت میں۔ کہیں باغات کی دلکش رونقیں چہرہ حسن کو بے نقاب کرتی ہیں، کہیں صحراؤں کی خاموشیاں، کہیں سمندروں کا بہاؤ حسن میں ڈھلتا دکھائی دیتا ہے، کہیں سبزہ زاروں کا پھیلاؤ، الغرض ہر سو حسن کی جلوہ ثانیہ ہیں، اور نگاہ و دل خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ عالم آفاق کے نغمات حسن کی صدائے بازگشت انفسی کائنات کے نہاں خانوں میں سنائی دے رہی ہے، اور کائنات خارجی کی بے کراں وسعتوں میں بھی غرض کے حسین خواہشات ہر سو مچل رہی ہیں۔ یہی خواہشات خوگر حسن بھی ہیں اور پیکر حسن بھی۔ تخیلات بھی حسن سے سکون پاتے ہیں، تصورات بھی حسی کے مشتاق ہیں۔ اہل دل کبھی حسن کو جلوت میں تلاش کرتے ہیں، کبھی خلوت میں۔ کوئی جلوہ حسن میں مست ہے، کوئی تصور حسن میں بے خود۔ اسی کارگہ حیات میں ہر کوئی حسن کا متلاشی ہے، کوئی ذوق و شوق کے مرحلے میں ہے، کوئی جذب و کیفیت کے مقام پر، کوئی سوز و ساز مستی میں ہے، کوئی وجد و حال میں۔ لیکن شبستان عشق میں ہر کسی کو نور حسن کی کوئی نہ کوئی شعاع میسر ہے۔ دل کہتا ہے کہ حسن کے دل فریب جلوے جو اس قدر کثرت سے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا منبع ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ سرچشمہ حسن یقیناً موجود ہوگا جہاں سے سب کے سب جمالیاتی صورتیں پھوٹ رہے ہیں۔ ہر خوب سے خوب تر کا وجود اور حسین سے حسین تر کا نشان یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حسن و رعنائی کا آخری نظارہ بھی ہوگا، تلاش حسن کا سفر کہیں تو ختم ہوگا۔ آنکھیں کہتی ہیں بے شک کہیں وہ آخری تصویر حسن بھی ہوگی جسے دیکھ کر جذبہ تسکین بھی سکون پا جائے۔ روح پکارتی ہے بلا شبہ کہیں وہ حریم ناز بھی ہوگا جہاں سب بے چینیاں ختم ہو جائیں اور راحتیں تکمیل کو پہنچ جائیں۔ آؤ اس حسن کی تلاش میں نکلیں اور اس جمال کو اپنائیں جس کی ادائیں حسن سے جہان رنگ و بو میں ہر سو حسن و جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ آؤ بادہ عشق رہ نوردو اس صحرائے حیات میں دیکھو، وہ طور پر سے ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے، فضائے طلب میں اس کی صدائے عشق بلند ہو رہی ہے۔ روح کے کانوں سے سنو، آواز آ رہی ہے، میرے رب اپنے چہرہ حسن کو بے نقاب کر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نظارہ حسن کی طلب کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کس حسن کو پکارا ہے؟ اسی حسن کو جو حسن مطلق ہے، جو حسن ازل ہے، جو حسن کامل ہے، جو حسن حقیقت ہے، جو ہر حسن کا منبع اور مصدر ہے، جو ہر حسن کی اصل ہے، حسین جس کے حسن کا تصور نہیں کر سکتے، جمیل جس کے جمال کا گمان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حسن لازوال سے اس کا جلوہ حسن مانگا ہے۔ آپ کو حریم ناز سے کیا جواب ملتا ہے؟ ہمیں جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے انکار نہیں، مگر تیری آنکھ میں تاب نظارہ نہیں۔ پھر عشق کی بےتابی دیکھ کر اس نے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کا صرف ایک نقاب الٹا۔ مگر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کا اظہار فرمایا تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ روح بیتاب پکارنے لگی، اے حسن مطلق، میں نے اقرار کر لیا کہ میں تیرے حسن کو بے نقاب نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں ترس گئی ہیں، یہ نظارہ کسی پیکر محسوس میں رکھ دے تو اسے ہی دیکھ لیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ناز میں۔ اے لامکاں میں بسنے والے حسن تمام، عالم مکاں میں بھی اپنے حسن کامل کی جلوہ سامانی کر۔ تو عالم ہو میں نور فگن ہے، مطلع بشریت کو بھی اپنے پرتو حسن و نور سے روشن کر۔
تو حسن بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء کا مصداق تیرا ہی جمال ہے۔ کسی کے حسن سراپا کو اپنی شان مظہریت سے نواز، تاکہ عاشقان صادق عالم ہست و بود میں تیرے حسن کا نقش کامل دیکھ سکیں، تیرے نور کا مظہر اتم دیکھ سکیں۔ حریم ناز سے صدا آتی ہے، اے حسن و جمال حق کے متلاشی، تیری تلاش تجھے مل چکی، تیرا سوال پورا ہو چکا، تیری مراد بر آ چکی۔ یوں تو ہر سو میرے ہی حسن کے جلوے ہیں، تم جدھر پھرو گے ادھر ہی اللہ کا جلوہ ذات ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سراپا عالم خلق میں میرے پرتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ محمد کے مطلع ذات پر میرا آفتاب حسن شباب پر ہے۔ اس پیکر نور کو دیکھ، یہی مظہر حسن حقیقت اور یہی مظہر جمال مطلق ہے۔ میں نے وجود محمدی کو نور کی صورت میں اس وقت پیدا فرمایا جب کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا۔ عرش سے فرش تک کسی نوری یا مادی وجود کا کوئی نقش و نشان نہ تھا، ابھی نظام کن فیکون کا اجرا بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنی شان خلاقیت کا سب سے پہلا مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہی نور میرے نظام خلق و تکوین کا پہلا نقش تھا، یہی نور میرے پرتو حسن و جمال کا پہلا محل تھا، یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا۔ اس وقت عالم امر و خلق میں سوائے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی نہ تھا، سو میں نے مدتوں تک اسے اپنے حجابات عظمت میں رکھا اور براہ راست اسے انوار ذات سے اس کی پرورش و تربیت فرمائی۔ پھر طویل زمانوں کے بعد، جن کا عرصہ اور مدت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جب ارواح انبیاء کی تخلیق عمل میں آ چکی تو اس نور محمدی کو عالم ارواح میں منتقل کیا گیا، پھر اسے وہیں شرف نبوت سے بہرہ یاب فرما کر ارواح انبیاء کے لیے منبع فیض بنایا گیا۔ ارواح انبیاء کو اس نور کی معرفت کرائی گئی، ان سے اس کی نبوت کی تصدیق کرائی گئی اور اس کے توسط سے انہیں بھی نعمت نبوت سے شرف یاب فرمایا گیا۔ جب انبیاء کرام کو عالم ارواح میں خلعت نبوت سے مشرف فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرائی اور ان پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا۔ یہ ان کی تقریب حلف نبوت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان لانا اور لازماً اس کی مدد کرنا۔ مزید تاکید کے طور پر فرمایا، کیا تم سب انبیاء نے اقرار کیا اور کیا میرا عہد قبول کر کے یہ بھاری ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے؟ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔